السلام علیکم ویورز، پہلا سوال ہے امتیاز علی اسلام آباد سے، اور یہ جو ان کا سوال ہے وہ بیسیکلی ہر آدمی یہی پوچھ رہا ہے. میں واک پہ جاتا ہوں یہی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کل عمران خان کی کال پہ ملک بھر میں پرامن ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. پنجاب خاص طور پہ لاہور میں پرامن ریلیوں کو روکنے کے لیے پولیس نے شرکاء کے ساتھ مس بہیو کیا، عورتوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی. دوسری طرف نون لیگ ریلیاں کر رہی ہے، ان کو فوڈ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ریاست کے اس دور رویے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ایک زمانے میں جب وہ چیف جسٹس، کیا نام ہے ان کا، کوئٹہ کا تھے، وہ نام بھول رہا ہوں، جن کے حق میں کیمپین وکلا نے چلائی اور جس کو لیڈ کر رہے تھے بیرسٹر اعتزاز احسن. ان دنوں اعتزاز احسن میرے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ ایک نظم پڑھا کرتے تھے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو میں نے انہی دنوں یہ کہا تھا کہ اعتزاز صاحب یہ بات درست نہیں ہے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی لیکن سوتیلی ماں کے جیسی. سمجھ گیا؟ اب آپ ریاست کے دور رویے، ابھی اس کو ریاست بننا ہے. اچھا، تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کیا کہ اس رویے پہ آپ کیا کہیں گے، تو رویہ دیکھنا ہے عوام کا کیا ہوتا ہے. وہ تھوڑے دن رہ گئے، وہ دیکھ لیتے ہیں. باقی جب قومیں ایک پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے کہیں پہنچنا ہو، اگر کہیں پہنچنا ہو تو پھر یہ پیکج ہوتا ہے ایک جو برداشت کرنا پڑتا ہے. دوسرے ہیں جی خرم خان سرگودا سے. وہ کہتے ہیں کہ سرگودا کے ایک حلقہ سے مریم نواز کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی صنم جاوید کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. اس عام مقابلے میں آپ کو کس کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے؟ مریم کا تو پلڑا ہی کوئی نہیں ہے. باقی ناپ تول کا جو نظام ہے جس طرح کا ملک میں ہے، آپ کسی بھی کھوکے پہ چلے جائیں، ریڑھی پہ چلے جائیں، دکان پہ چلے جائیں، میں آپ کو 100% یقین سے گھر بیٹھا کہہ رہا ہوں، جو آفیشل بارٹس ہوتے ہیں یا وہ جو کوئی بھی ہے، یا اپنا وینگ مشین ساتھ گاڑی میں یا رکھ لیں، تول کے دیکھیں، آپ کو اس میں واضح کمی بیشی نظر آئے گی. سو پلڑا ولڑا اس ملک میں نہیں ہے. یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. یہ جو میں ڈنڈا اور ڈنڈی ہے، جو طاقتور ہے وہ ڈنڈا استعمال کرتا ہے، جو کمزور ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے. اتنی سی بات ہے. باقی صنم جاوید اور مریم کا تو آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا. ضمانت ضبط ہو جائے، اگر یہ میرٹ پہ ہوا، رزلٹ بتا دے گا کیا ہوا. نیکسٹ ہیں جی نائلہ مشتاق کراچی سے. وہ کہتی ہیں پاکستان کے نام پر گلوکار راحت فتح علی خان کی اپنے ملازم پہ تشدد کی ویڈیو منظر عام پہ آئی، جس میں وہ اپنے ملازم کو بری طرح پیٹ رہے ہیں. اتنے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہوتے ہوئے ان کو اس طرح کا رویہ سوٹ نہیں کرتا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں بیٹا آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی نو دا فیملی. بلکہ ان کو جالندھر سے لائل پور میں جو اب فیصل آباد ہیں سیٹل کرنے میں میرے بزرگوں کا بڑا رول رہا. تو میرے تو یہ بچوں کی طرح میں اس فیملی کو جانتا ہوں اور ضرورت سے زیادہ جانتا ہوں. یہ جو اس نے کہا نا کہ وہ راحت نے کہا، یہ اس کے کسی بندے نے، میں نے تو اخباروں میں پڑھا کہ وہ پڑا ہوا پانی، یہ اب سے نہیں ہے. ان کے گھر کا یہ رواج تھا. آپ اس کو توہم پرستی کہیں، جو بھی کہیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا. ہم لوگ یہ نہیں کرتے تھے مثلا. میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. اس کو میں صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. راحت کے جو بزرگ تھے، ہم ان کو چاچا فتح کہتے تھے، فتح علی خان صاحب. ان کے جو تایا تھے مبارک علی خان صاحب، ان کی پوری فیملی میں تو میرا تو آنا جانا بچپن ایک دوسرے گھروں میں. پیجی کا بچپن میرے گھر میں، پیجی سے میری مراد ہے نصرت فتح علی گزرا. تو یہ پڑے ہوئے پانی اور یہ ان چیزوں میں بے تحاشا بلیو کرتے ہیں. اور اس طرح کی کوئی چیز میں اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ان پہ وحشت کا دورہ پڑ جاتا ہے. باقی جیسے اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے جی کون سی بوتل، تو بھئی ایک بوتل نہیں ہوتی. جو اس میں انڈلج کرتے ہیں، مثلا ایک سموکر ہے، اس کے پاس ایک پیکٹ نہیں ہوتا.
خاص طور پہ اگر وہ متمول بھی ہو تو وہ ایک تو نہیں کہ میرا بوتل کیا ہے. اصل میں یہ اس خاندان کی ٹریڈیشن ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ 65 کی جنگ سے پہلے میں نے بچپن میں خود دیکھا ہوا ہے، اجمیر شریف سے لے کے نظام الدین اولیاء صاحب کے جو درگاہ ہے، مزار ہے، ان کے جو مجاور ہوتے تھے، ان کے وہ لوگ آیا کرتے تھے. چونکہ ان کے جو بزرگ تھے، وہ یہ نصرت فتح علی کی میں بات نہیں کر رہا، راحت کی بات نہیں کر رہا، ان کے بزرگ جو تھے وہ فارسی کلام پہ دسترس رکھتے تھے. اور ان کی تاج پوشی، ظاہر شاہ بادشاہ تھے افغانستان کے، شاہ ایران ان کا مداح، ان کی تاج پوشیاں، ان کو گفٹس دینے. یہ میں ذاتی طور پہ ان کے پاس جو پہلی گاڑی آئی، اس ویسے پورے علاقے میں ہمارے پاس ہی 2 گاڑیاں تھیں. اس کے بعد جب ان کے پاس وہ ویگنر ٹائپ چیز تھی، اب میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا ہے. اسمال کڈ، لگتا تھا جیسے اس کی جو ساری باڈی ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. لکڑی نہیں ہوگی لیکن مجھے یہی یاد ہے. اس کے اوپر انہوں نے پھر کیریئر لگوایا، مجھے آج بھی یاد ہے. تو جب یہ ریڈیو پاکستان لاہور پرفارمنس کے لیے آیا کرتے تھے تو کہتے تھے جی پارٹی جا رہی ہے، یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے، پارٹی جا رہی ہے. اور اوپر سارا ساز و سامان ہوتا تھا، یہ جو کوئی بھی میوزک کے آلات وغیرہ، یہ وہ ظاہر وہ قیمتی ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کے لیے تو وہ سارا کچھ ان کا، جیسے سپاہی کے لیے گن ہوتی ہے یا کسان کے لیے ہل ہوتا ہے یا ٹریکٹر ہوتا ہے، وہی اہمیت تھی. تو اس کو یہ موسم گرمیوں کا ہو، سردیوں کا ہو، بارش نہ ہو، جو بھی، وہ ترپال سے ڈھانپ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، فارسی کلام ان کے گھروں میں تصاویر، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ راحت کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ میرا تو اس سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، تو میرا اس کا ایج گروپ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. اور ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب وین راحت واز بورن تو اس وقت ان کے گھر میں وہ نہیں تھی گاڑی شاڑی، تو مائی ینگر بردر ٹک ہز مدر ٹو دا ہاسپٹل. مطلب میں اتنا جانتا ہوں. تو یہ پڑا ہوا پانی جو ہے نا، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو شاید عجیب لگے، میجورٹی کو بات سمجھ نہ آئے، لیکن یہ بہت اس معاملے میں نا وہمی کہہ لیں، تبہم پرست کہہ لیں، تو اس طرح کی صورتحال ہے. مارنا نہیں چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ پھر اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے. اور کوئی بات اگر وہ بہت ہی قیمتی چیز آپ کو مس پلیس ہو جائے، نہیں کرنا چاہیے تھا راحت کو، لیکن اتنا ہی وہ پیمپر کرتا ہوگا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے، ہمارے اپنے گھر میں ملازمین کی بہتات تھی، جتنی شفقت، جتنی محبت، جتنی کیئر، مجھے رات کا نہیں پتا، لیکن میں اس کے خاندان کی آپ کو ٹریڈیشن بتا رہا ہوں. اور جتنا وسیع ان کا دسترخوان تھا، یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. میری تو ظاہر ہے مطلب ایک ایسوسیشن ہی ہے نا، اس سے زیادہ مجھے آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈیفینڈ اینی بڈی فار نتھنگ، بٹ بیسیکلی رات از اے گولڈن ہارٹڈ بوائے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ذاتی زندگی میں وہ بہت لوگوں سے پیار، محبت، شفقت سے پیش آنے والا بچہ ہے. تو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو بندہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ریش. میں خود ایگریسو طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن وہ شاید نظر آ جاتا ہو کبھی. لیکن جتنا بندہ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے ملازمین کو یا اپنے سٹاف کو آؤٹ آف دا وے بیاہوں شادیوں تک ان کا یہ سارا کرنا، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. سو اس لیے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس نے معذرت بھی کر لی ہے، قبول کریں، اٹس ناٹ ویری. جی آگے چلیں. سمینہ احمد ہیں جی لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی کہ ثانیہ مرزا کو طلاق دینے اور ایک اداکارہ سے دوسری شادی کرنے کے بعد شعیب ملک کہتے ہیں لوگوں کی پرواہ نہ کریں، جو دل کہتا ہے وہ کریں. کیا آپ کو شعیب ملک کی حرکت اور یہ موقف درست لگتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ ایک احمقانہ جاہلانہ موقف ہے، یہ کوئی موقف نہیں ہے. دل تو ڈاکہ مارنے کو بھی کرتا ہوگا، بے شمار لوگوں کا بھوک ننگ ہے، رازنی کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو چائلڈ ابیوز ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ
انسان کچھ جانوروں، درندوں، وحشیوں سے بدتر ہیں، چونکہ جانور یہ کام نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ جاتی ممکن ہے بیٹا، لیکن یہ تو اس سے زیادہ گھٹیا اپروچ ہو ہی نہیں سکتی. انسان کا امتحان پتہ کیا ہے؟ اچھے اور برے میں فرق یہ نہیں ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، نہیں، برا خیال اچھے آدمی کو بھی آ سکتا ہے اور اس کی اچھائی کیا ہے کہ وہ اس خیال کی لگام میں کھینچ لیتا ہے. جو برا ہوتا ہے، اندر سے بد ہوتا ہے، وہ کر گزرتا ہے. میں نے چند دن پہلے ایک گزارش کی تھی، اب آپ نے سمینہ آپ نے بڑا سوال کیا، میں تفصیل میں جواب، میں نے چند دن پہلے میں نے تو دونوں پہ کوئی کامنٹ کیا ہی نہیں تھا، صرف یہ کہا تھا کہ شادی کے فوراً بعد چند سال تک، 5-4 سال تک گیپ تو بچے بعد میں، اس کی وجہ ہے طلاق کی اسلام میں اجازت ہے، سو ٹھیک ہے، لیکن اولاد ہو جانے کے بعد یاد رکھنا بیٹا، زخمی وہ ہوتے ہیں، برباد وہ ہوتے ہیں جن کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا. جب میں نے پہلے اس سوال کا جواب دیا تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے یا 2 بچے ہیں، بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا. اس بچے کا مجھے بتائیں کیا قصور ہے، میں نہیں جانتا. ثانیہ کا وہ ظاہر ہے مسلمان بچی ہے، ہندو بھی ہوتی تو میرے دل میں وہی پیار محبت احترام ہوتا. وہ اپنے فن کی، حالانکہ مجھے کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا، مجھے نہیں پتا کہ بھائی ثانیہ کا کتنا قصور ہے یا شعیب کا وہ جو فلرٹیشن وغیرہ، وہ تو کیا کچھ نہیں. میں بار بار سوچتا ہوں، میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا آبویسلی، میں نے اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بچے کتنے، لیکن مجھے رہ کے اب آپ نے کہا، میں پھر میرے ذہن میں وہی آ رہا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کی فیلنگ کیسی ہوگی، کیا ہوگا. طلاقوں کے نتیجے میں نقصان ان کا ہوتا ہے، ان معصوموں کا جن کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا. بیوی اپنے رستے پہ، میاں اپنے رستے پہ، شوہر باپ، اور تم نے جو ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے ایک بچہ، اس کی خاطر ہی. لیکن نہیں، بہرحال یہ چونکہ کھلاڑی شلاڑی ہے، یہ نارملی تو ان پڑھ ہوتے ہیں، نیم خواندہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک مفکروں والا کوئی یا سوچ والا تو کام نہیں ہوتا. نہیں ہے، کرکٹ ایک کھیل ہے، بس اس میں جس میں آ گیا وہ لگ گیا. تو وہ اسٹار سپر اسٹار، ہم بھی عجیب لوگ ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، ویسٹ کے بارے میں ہمارے ٹوٹے پجے دانشور یہاں بات کر رہے ہو، ویسٹ ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، ویسٹ ہمارے خلاف سازش کر رہا. بندہ پوچھے تمہاری اوقات ہے کہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے؟ سازش جو ہے وہ تم کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ اپنے کھلاڑیوں کو گلوریفائی کرتے ہیں، اپنے ایکٹروں کو گلوریفائی کرتے ہیں، اپنی ایکٹریسز کو گلوریفائی کرتے ہیں، اپنے جوکروں کو گلوریفائی کرتے ہیں، اپنے پلیئرز کو کبھی سنا ہے؟ کبھی اس کی تصویر دیکھی، ذکر سنا؟ جو چاند پہ لے گیا ان کو، مریخ پہ لے گیا ان کو، جس نے خلا میں ٹماٹر اگائے؟ نہیں، وہ ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، جرم اور گناہ کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں، تاکہ ہم جیسی پھسڈی قومیں ان میں لڑکے کرکٹر فلانا ٹمکانا یہ کام کریں، بس ٹھیک ہے، موج میلہ مستی، میچ فکسنگ، نوٹ شوٹ، یہ ختم. کیوں نہیں کرتا ویسٹ گلوریفائی، کیوں نہیں کرتا اپنے بڑے سائنسدانوں کو؟ کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے انسپائر نہ ہوں، وہ ان ٹکے ٹکے کے کاموں پہ بھاگے پھریں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عوام بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. کبھی فیض صاحب زندہ تھے، احمد ندیم قاسمی صاحب تھے، منیر نیازی صاحب تھے، ان کے مشاعروں پہ کبھی اتنا رش دیکھا؟ اس لیے یہ بڑی گہری ایک اچھا جو اصل سازش ہے وہ ہمارے تبلیغیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، عوام کو تو کیا نہیں. تو مجھے نہیں دلچسپی، لیکن یہ اپروچ کھٹی ہے جو دل کرتا ہے نا، قطعاً نہیں، جو تمہارا دماغ کہتا ہے. ٹیمپٹیشن کیا ہے؟ ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا،
ٹیمپٹ کیوں نہیں ہوتا بھی بندہ؟ وجہ انسان ہے نا. ٹیمپٹیشن کو، کشش کو ریزسٹ کرنا، اپنی لگامیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یہ انسانوں والا کام ہے. باقی تو جانوروں والا کام ہے سارا. جو دل کرے، جانور کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. نوزائیدہ ہرن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے یہ بہت بیٹا اس سے بچو زندگی میں. بہرحال تھینک یو ویری مچ.